السلام علیکم ناظرین، ٹاک دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ عمران خان صاحب نے پی ٹی آئی سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ کیسے ہے؟ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب 9 مئی کے سانحہ کے اوپر ان سے بات چیت کی گئی تو انہوں نے شروع میں تو کچھ نہیں کہا، لیکن پھر صدر صاحب نے ان کو تنبیہ کی اور پھر جو حالات انہوں نے دیکھے تو فوری طور پر وہ تو یو ٹرن لیتے ہیں۔ چنانچہ عمران خان صاحب نے فوری طور پر یو ٹرن لیتے ہوئے کہا کہ جناب میرا ان دہشت گردوں سے کوئی تعلق نہیں۔ پوری دنیا نے دیکھا کہ جو 9 مئی کا سانحہ ہے، جو کہ ایک پوری منظم طریقے سے کیا گیا، یہ نہیں ہے کہ ایک لوگ نکلے اور انہوں نے احتجاج کیا اپنے لیڈر کی گرفتاری پہ اور توڑ پھوڑ کر دیا اور پھر کچھ چیزیں جل گئیں۔ نہ، اس کو آپ اس طرح نہیں لیں گے۔ اگر آپ ذرا سا واچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ موب نکلا اور اس کا ڈائریکشنز وہ پورا کا پورا ڈائریکشنز ان جگہوں پر تھا، نہ وہ اسمبلی گئے نہ وہ کوئی اور سرکاری ایسی عمارتوں میں گئے، وہ مکمل طور پر پورا موب، چاہے وہ کے پی کے میں، میاں والی میں ہو، فیصل آباد میں ہو، لاہور میں ہو، کراچی میں ہو اور دوسری جگہوں پر ہو، ان جگہوں پہ گئے جہاں پر فوج سے ریلیٹڈ تنصیبات تھیں، جو فوجی تنصیبات تھیں، ان پر انہوں نے حملہ کیا۔ پھر انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ شہداء کی تصویر ہے یا یہ شیر علی کا مجسمہ ہے یا یہ جناح ہاؤس ہے یا یہ آپ کے رینجرز کی چوکی ہے یا یہ مسجد ہے یا یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، یہ پاکستان کا پرچم ہے۔ پھر انہوں نے نہیں دیکھا۔ اگر 9 مئی کے سانحہ پر آپ مکمل طور پر اگر جس وقت یہ واقعہ ہوا ہے اور پھر لوگ جو نکلے ہیں اور لوگوں نے نکل کر ایک منظم پلاننگ کے تحت اٹیک کیا ہے، وہ ساری کے ساری فوجی تنصیبات کی ہے، تو اس کو آپ ایک عام ریئیکشن نہیں کہہ سکتے۔ عام ریئیکشن میں ہوتا ہے کہ جناب بہت غصے میں اگر پبلک ہے تو چلیں اسکوٹر جلا دیا، گاڑی جلا دی، بل بورڈ جلا دیا، توڑ دیا، شیشوں پہ پتھر مار دیا، بینک جلا دیا، سرکاری املاک تھوڑی بہت جلائی جاتی ہے جو اکثر ہم نے دیکھا ہے۔ لیکن یہاں تو ایسا نہیں تھا۔ یہاں ان کے قریب ساری چیزیں تھیں، سب کچھ چھوڑ کر وہ صرف ان جگہوں پر، اور ایک جگہ نہیں، یہ نہیں ہے کہ لاہور کے صرف کینٹ کے ایریے میں یہ واقعہ پیش آیا، نہیں، یہ واقعہ جہاں جہاں سے یہ موب نکلا ہے ان کا ڈائریکشنز تھا فوجی تنصیبات، اور اس فوجی تنصیبات میں انہوں نے ریڈیو پاکستان بھی جلایا، تو انہوں نے عیدی کی وہ بھی جلا دی، ایمبولنس بھی جلا دی، تو مسجد بھی جلا دی، اور معصوم بے زبان جانوروں کو جلا دیا۔ سوچیں، اور یہ جو جلا رہے تھے ان کے پیچھے منظم کمپین چل رہی تھی، منظم کوارڈینیشن چل رہی تھی، اور جو لوگ وہاں موجود تھے ان سے پی ٹی آئی کے اہم ترین لوگوں کا رابطہ تھا۔ پھر وہ آڈیو لیکس بھی ہمارے سامنے آ گئی جس میں باضابطہ ان کو ڈائریکشن دی جا رہی تھی کہ آپ نے اس جگہ پر حملہ کرنا ہے جہاں آپ کو بتایا گیا نشاندہی ہے، تو لوگوں نے اسی جگہ حملہ کیا۔ تو گویا ایک پوری منظم پلاننگ کے تحت، اس کو آپ عام احتجاج نہیں کہہ سکتے، یہ احتجاج پلاننگ کے تحت ہوا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب نے فوری طور پہ کہہ دیا کہ جو لوگ مارے گئے ہیں وہ شہید ہیں، وہ ہمارے ہیں، اور جنہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے، دہشت گردی کی ہے، جو کچھ بھی ہے، ان سے میرا تعلق نہیں ہے۔ یہ تو پھر اس کے بعد انہوں کو یہ احساس ہوا کہ نہیں، مجھے تو استعمال بھی کرنا ہے، انہوں کو یوز بھی کرنا ہے، جو لوگ اس وقت گرفتار ہو رہے ہیں، لڑکے لڑکیاں، ان کی بنیادوں پر مجھے سیاست بھی کرنی ہے۔ تو پھر یہ دوسری طرف شور مچائیں لگے کہ جناب جنسی تشدد ہو رہا ہے، کیونکہ دنیا میں
بالکل صحیح ہے، دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ اس قسم کے رائٹس کو بہت زیادہ ریئیکٹ کرتے ہیں کہ جب کوئی ملزم ہی کیوں نہ ہو خاتون لیکن اس کو ریپ کیا جائے، کوئی ملزم ہی کیوں نہ ہو خاتون ان کے ساتھ جنسی تشدد کیا جائے. تو ایک پوری ہیومن رائٹس جو ہے وہ خواتین کی اس میں ایکٹیو ہو جاتی ہے پوری دنیا میں. عمران خان نے یہ ٹرن کیا اور اٹیک کر دیا ان پر کہ اب وہ تمام قوتیں، اور اپنے ٹرولر کو یہ ڈائریکشن دیا اور ان کے ٹرولر شروع ہو گئے جو میڈیا میں بیٹھے تھے، اور جہاں سے بھی کسی ریپ شدہ عورت، چاہے انڈیا ہے، چاہے پرانی پاکستان کی کوئی ریپ کسی کا ہوا ہے یا کسی اور ملک میں ہوا ہے، ایران میں ہوا ہے، ترکی میں ہوا ہے، کہیں سے بھی اس کی تصویر نکالی، کشمیر میں ہوا ہے، اس کو جوڑا اور جوڑ کر وہ پاکستان سے ان جیلوں میں ساتھ منسلک کر دیا اور سارا ملبہ پھر فوج پہ ڈالنے کی کوشش کی گئی. لیکن پھر حکومت یا پولیس یا سیکورٹی فورسز نے اس کو بہت طریقے سے، جو پاکستان کے میڈیا میں دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اصل حقائق پھر دنیا کے سامنے لا کے کھڑا کیا کہ یہ سب فیک ہے. تو عمران نے اس حد تک تو یہ ذمہ داری لی کہ یہ خواتین جن کو ریپ کیا جا رہا ہے، یہ پی ٹی آئی، آپ سوچیں، آپ یہ پی ٹی آئی کی وہ خواتین کو انہوں نے کہا ریپ کیا ہے، کل یہی بچیاں باہر نکلیں گی، یہ لڑکیاں باہر نکلیں گی تو ان کے بارے میں دنیا میں ویڈیو موجود ہے عمران خان کی کہ ان کو ریپ کیا گیا. تو ان کی کیا حیثیت ہوگی، کیا ایک طرف تو ان پر دہشت گردی کا پرچہ آلریڈی کٹا ہوا ہے، مقدمات ان پر آپ کی وجہ سے ہوئے ہوئے ہیں، آپ کی وجہ سے ان پر مقدمات ہیں، آپ کی وجہ سے ان پر دہشت گردی کا پرچہ کٹا ہوا ہے، آپ کی وجہ سے ان کا مستقبل تباہ ہو چکا ہے، ایجوکیشن کے لحاظ سے، جاب کے لحاظ سے. دوسرا آپ نے ان کا اخلاقی مستقبل بھی تباہ کر دیا کہ یہ تو ریپسٹ ہے، ان کو تو ریپ کیا گیا ہے. تو سوچیے کتنا بڑا گھنونا کام کیا ہے عمران خان صاحب نے ان لڑکیوں کے خلاف اپنے مقاصد کے لیے. اب جو میں نے کہا کہ انہوں نے علیحدگی کر لی ہے، تو آپ نے حالیہ بی بی سی کا انٹرویو سنا ہوگا کہ اس میں عمران خان نے کہا ہے کہ یہ مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا، میرا ان چیزوں سے تعلق نہیں ہے، یہ جو کچھ بھی کیا ہے پی ٹی آئی کے ورکر نے کیا ہے، پی ٹی آئی کے لیڈر نے کیا ہے. تو کیا پی ٹی آئی عمران خان ہے یا پی ٹی آئی ورکر اور پی ٹی آئی کے لیڈرز مل کر بہت سارے افراد کی ایک جماعت ہوتی ہے؟ یہ جماعت ایک فرد کی ہوتی ہے. تو اسی لیے میں نے کہا کہ عمران خان نے خود کو اس پی ٹی آئی سے نکال لیا، علیحدہ کر لیا. یہ تھا میرا پوائنٹ آف ویو. ورنہ یہ صاحب کبھی پی ٹی آئی کو انہوں نے ویسے بھی کبھی اون نہیں کیا ہے، مائنڈ میں ان کے پی ٹی آئی ٹائپ کی چوز نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ میں بادشاہ ہوں، یہ سب میرے غلام ہیں. تو اب انہوں نے پی ٹی آئی کے ورکروں پہ ذمہ داری ڈال دی ہے، پی ٹی آئی کے لیڈروں پہ ذمہ داری ڈال دی ہے کہ یہ ساری دہشت گردی جو ہوئی ہے انہوں نے کیا. میں تو معصوم ہوں، میرے تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے. دنیا جانتی ہے کہ آپ نے ان لوگوں کا ذہن زہر آلود کیا ہے، زہر آلود، فوج کے خلاف، پاکستان کے خلاف ایک طرف. دوسری طرف یہ شیخ رشید دیکھیں رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، چیف جسٹس سے مطالبہ کر رہا ہے کہ مجھے بچاؤ. چیف جسٹس سے کہہ رہا ہے کہ جناب قانون اور آئین کی بالادستی کریں، ہم میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور ایسا نہ ہو کہ پھر وہی جملہ جو اس کے منہ میں رکا ہوا ہے خانہ جنگی ہو جائے. اور یہ جی قانون، خدا کے لیے پاکستان میں قانون کی حکمرانی کریں، فلاں کریں. اب وہاں پہ سپریم کورٹ قانون کی کتنی حکمرانی کر رہی ہے دوسرے کیسوں میں تو دنیا کو پتہ ہے. لیکن میں اس کو چھوڑ کر اس طرف آتا ہوں کہ شیخ رشید صاحب یہ تم ہی تھے نا، جب تم حکومت میں تھے، عہدے میں تھے، تو ٹی وی میں بیٹھ کے فرعون بن کر تم گفتگو کرتے تھے، تم دھمکیاں دیتے تھے لوگوں کو. تم جب وزارت داخلہ تمہارے پاس آئی تو تم نے اپنے اپوننٹ کو، جتنے بھی اپوزیشن کے لوگ تھے ان کو تم نے جیلوں میں ڈال دیا. یہ تم ہی تھے نا جس نے فرعون بن کر کئی واقعات کیے، سائیوال، دوسرے کئی لوگوں کا قتل عام آپ تمہارے دور میں ہوا. اور سب سے بڑا قتل عام جب تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو، جو اپنے
معاہدے کی پاسداری کے لیے نکلے تھے، ان کو تم نے ان کے سینوں پہ گولی مار کے، کوئی کہتا ہے 54 ہے، کوئی کہتا ہے 27 ہے، کوئی کہتا ہے کہ جناب اس سے بھی زیادہ ہیں۔ چلیں جناب، میں تھوڑی دیر کے لیے یہ کہہ دیتا ہوں کہ درجنوں معصوم لوگ، درجنوں نبی کے غلام کے سینوں پہ گولی مار کے جب تم نے شہید کیا تھا، اور 200 سے زیادہ لوگوں کی تم نے ان کو اپاہج کیا، زخمی کیا، تو تمہیں اس وقت قانون یاد نہیں آیا؟ تمہیں اس وقت یاد نہیں آیا کہ ہم نے ان سے معاہدے کی پاسداری کی، اور معاہدے کا اسلام میں کیا مقام ہے اور قانون میں کیا مقام ہے، اور میں خود معاہدہ کرنے والے سگنیٹری میں شامل ہوں، اور میں خود یہ حکم دوں کہ ان کو گولی مارو اور ان کو شہید کر دو۔ تم نے عمران خان کے کہنے پر ان 27، 54 یا درجنوں معصوم ٹی ایل پی کے، تحریک لبیک کے بچوں کے گردنوں اور سینوں میں جو گولی ماری، دماغ میں گولی ماری، ان کے پرخچے اڑ گئے، دماغ کی جو ہے وہ اڑ گیا، ان کے سینے چھلنی ہو گئے، ان کے سینے پھٹ گئے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تم ہو، اور تم ہی ہو جس نے اس ملک کو جلانے کی بات کی، تم ہی ہو جس نے پارلیمنٹ کو جلانے کی بات کی، تم ہی ہو جس نے یہ کہا کہ جناب عمران ریڈ لائن ایسے چھوا گیا تو اس ملک کے پرخچے اڑ جائیں گے، یہ ملک تباہ ہو جائے گا، خانہ جنگی ہو جائے گی۔ آج کس بات پہ تم قانون اور آئین کی حکمرانی کی بات کر رہے ہو؟ کس بات پہ کر رہے ہو؟ اس طرف صورتحال یہ ہے، اور دوسری طرف جو ہے آپ کے پرویز الہی چوئی شجاعت سے معافی مانگ رہے ہیں، بہت سی جگہوں سے مجھے معاف کر دو، میں نے یہاں نہیں رہنا، میں نے اب عمران خان کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے معاف کر دو، مجھے مونس الہی نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ لیکن سنا ہے کہ چوئی شجاعت نے معافی نہیں دی ہے۔ اب کیا ہوگا ان کا مستقبل آگے پتہ چلے گا۔ ایک اور چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک کنگز پارٹی بن رہی ہے، جو نظر آ رہا ہے کہ جہانگیر ترین ایکٹیو ہیں، دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے نکلے ہوئے لوگ بھی ایکٹیو ہیں۔ تو آخر اگر کنگز پارٹی بنے گی تو اس کا سربراہ کون ہوگا؟ سنا ہے کہ شام قریشی سے بھی ملنے لوگ گئے ہیں، اسد عمر نے بھی اپنے آپ کو پرویز خٹک کی بھی انٹری کی بات ہو رہی ہے، اسد قیصر کی بھی بات ہو رہی ہے، ادھر جہانگیر ترین اور علیم خان کی بات ہو رہی ہے، لیکن کنگز پارٹی کا سربراہ کون ہوگا؟ کنگز پارٹی کا سربراہ جو بھی ہو، لیکن کنگز کا بادشاہ گر جو ہے وہ جہانگیر ترین ہوگا۔ ٹھوکرائش و یادی، اللہ حافظ۔